ایک آخری اللہ کے نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا جس نے نہ آج تک دیا ہے کسی کو، نہ قیامت تک کسی کو دے گا. ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے. میں آپ کا دوست سید معراج حسین صابری آپ کے اپنے چینل سید معراج آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے. ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ جائے. آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، دنیا اس کو مسلمان کو مٹا نہیں سکتی. کسی کی ہمت، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ایک مسلمان سچا مسلمان، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں. آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، بالکل غافل ہیں. روزانہ بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. رات دن ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں. ایک ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نماز ادا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں. برادران ملت اسلام، دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے. اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ دونوں جہاں میں سرخروئی چاہتے ہیں، کہ اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ رسول کو خوش کرانا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے نماز شروع کر دیجئے. واقعی اگر یہ ہمارے دل میں خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم سے راضی رہیں، تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ، چغلخوری، حسد، ان گناہوں سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر زندگی گزارتے رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ کر، مضبوطی سے تھام کر اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، تو انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہیں تو دنیا میں بھی سب کچھ ہمارا اور آخرت میں بھی سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. لیکن ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ بننے کی ضرورت ہے. جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بن گئے، سمجھ لو کہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہوئے ہیں. آج جہاں دیکھو مسلمان کو مارا جا رہا ہے، آج جہاں دیکھو مسلمان کو ستایا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہے. اگر دیکھنا ہو مسلمانوں کا حال کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، تو مسجدوں میں جا کر کے دیکھیں. مسجدیں خالی پڑیں گی، ویران ملیں گی، خالی پڑی ملیں گی، ویران مسجدیں ملیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں کہیں تو ماحول ایسا ہے کہ پورے سال مسجدوں میں تالا لگا کر رکھتے ہیں، صرف اور صرف رمضان میں کھولتے ہیں. پورے سال مسجدوں میں امام نہیں رہتے، اذانیں نہیں ہوتی. وہ کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے اپنے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اس کو بھلائے بیٹھے ہیں. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عذاب آئے گا یا اس کی رحمت آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہم پر نازل ہوگا. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گھروں کا مظاہرہ کریں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنی پریشانی کے عالم ہیں، کتنی کیسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل فرما دی ہیں. اور صرف اسی وجہ سے آج ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی بابا کے، کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کہیں کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تعویذ کرانے کے لیے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں رہتی ہیں، ہمارے گھروں میں سب بیمار رہتے ہیں. تو یاد رکھو، کہیں بھی کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، بس تم صرف اور صرف نمازیں پڑھنا شروع کر دو. ساری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ نماز میں ہے. جس دن تم نماز پڑھنا شروع کر دو گے، انشاءاللہ تمہارے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. نماز میں وہ طاقت ہے، نماز میں وہ قوت ہے، نماز اتنی بہترین چیز ہے، اور آج ہم اس کو ہی چھوڑے بیٹھے ہیں.
آج ہم نماز کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ کچھ میرے مسلمان بھائی تو ایسے ہی صرف جمعے کی نماز پڑھنے آتی ہیں، پورا ہفتہ پھر انہیں کوئی مطلب نہیں، اذان کب ہوئی کب نہیں، مسجد میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، کوئی مطلب نہیں، صرف جمعے میں آ جاتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھی لی یا رمضانوں میں چند ٹائم کی نماز پڑھ لی، ایسے مسلمان بھی ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک وقت کی نماز اگر ہم سے جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دی، پڑھنے پر قادر تھے اور ہم نے پھر بھی نہیں پڑھی، تو یاد رکھو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کا ارشاد ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ داخل ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان بوجھ کر چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ، اور ہم تو بس جمعے کے دن آ گئے، پورے ہفتے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہے جس کے پاس ٹائم ہوتے ہوئے بھی وہ نماز کو نہ پڑھے۔ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب، سب سے بڑا منحوس انسان بے نمازی ہے، اور سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یعنی سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ اور سب سے بڑا بدنصیب، سب سے بڑا منحوس انسان بے نمازی ہے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہا ہے، وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے۔ تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھیے اس روایت میں جو میں نے ابھی روایت بیان کی ہے، اس میں ہمارا مرتبہ کتنا بلند و بالا بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے نبی آخری اللہ کے نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا جس نے نہ آج تک دیا ہے کسی کو، نہ قیامت تک کسی کو دے گا۔ تو ہمارا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ ہم اپنے مرتبے کو دیکھیں، ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے، کس لیے بھیجا ہے، اور ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں۔